الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ جل شانہ کے بابرکت کلام اور عظمتوں والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اس کے مطابق حق و سچ و صحیح بیان کرنے اور اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ علیہ السلام کی شان، مقام، آپ علیہ السلام کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں گوش و گزار کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم پر بحیثیت امتی آپ علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور آپ علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، اس سے متعلق 1-2 باتیں بیان ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام سے محبت رکھنا۔ اور گزشتہ جو میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ایک حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک کا ہدیہ بھیجنا۔ اس پر کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ درود پاک کس طرح پڑھنا ہے، کون سا درود پاک زیادہ بابرکت ہے، فضیلت والا ہے۔ تو یہ بات بیان ہوئی کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس درود کی ترغیب دی۔ باقی اور بھی بہت سارے درود ہیں مستند جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح مختصر درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اکثر لوگ طویل نماز والا درود ابراہیمی بعض مرتبہ زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، تھک جاتے ہیں یا مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے مختصر درود پاک بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنا چاہیں کوئی وظیفے کی صورت میں یا زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے۔ بہرحال اس کی بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصراً کچھ باتیں بیان کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق آج جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر اور آپ علیہ السلام کی جو قرآن تھی، جو آپ علیہ السلام کی جو ہے بہت زیادہ آپ علیہ السلام کو جس بات کی پریشانی رہتی تھی وہ یہ کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ جائے۔ اس سے متعلق 1-2 باتیں بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوشش اور فکر تو یہ تھی کہ لوگ اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جائیں اور اہل ایمان کے ساتھ محبت کرنا اور اہل ایمان کے ساتھ ہمدردی کرنا
یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو اس طرح جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو اور اس کے اندر پروانے جب روشنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروانے آ کر گرتے ہیں۔ تو حدیث میں بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح روشنی میں آگ کے سامنے پروانے آ کر گرتے ہیں، تو میری امت کے لوگ بھی اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے غلط راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالنے کی یا جہنم سے بچانے کی، غلط راستے میں جانے سے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ایک مومن کی فکر اور ایک مومن کا کام۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جو تعلیمات ہیں کہ کوئی بھی کلمہ گو مومن مسلمان ہے اس کو جہنم سے بچانے کی فکر ہو، یہ اصل جو ہماری تبلیغ کا، ہمارے دین کے کاموں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلمہ گو مومن مسلمان جہنم سے بچ جائے، بلکہ اصل جو ہمارا نظریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پوری انسانیت کوئی بھی ہو، ہے تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی، ہر ایک کی فکر کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی فکر میں بہت زیادہ ہمیشہ اپنے آپ کو کھپاتے تھے۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہے تو پہلے سے کہ خود اپنے مومن مسلمانوں کے ساتھ ہم کلمہ گو آپس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، سچے دل سے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کثرت سے بھری پڑی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ باقی گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اعمال کے اندر سستی کی وجہ سے کوئی آدمی دین سے نکلتا نہیں ہے۔ جس کے قلب کے اندر، دل کے اندر، سینے کے اندر کلمہ آ گیا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو، نمازوں کے اندر سستی کیوں نہ ہو، عبادات کے اندر اس سے کوتاہی کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن یہ جو ایمان کی دولت ہے، دل میں جو اس نے کلمے کی گواہی دی ہے، یہ ایک ایسا اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم پر ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آدمی کو قیامت کے دن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان کوئی بھی ہو، دل سے سچا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھے۔ یہ اس لیے میں بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب ماحول اور ایک عجیب جو ہے کیفیت بنتی جا رہی کہ فرقوں کے اندر تقسیم ہونے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے مختلف جہتوں میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو لوگ نعوذ باللہ ڈائریکٹلی چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ایمان سے فارغ ہونے کا فتویٰ جاری کر دے، سخت ترین گناہ۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ کسی بھی مسلمان میں دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہے، اور ظاہری طور پر اس کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو دین کے، شریعت کے، قرآن کے خلاف ہو، یا وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہو، ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے، ایسی کوئی چیز اس میں پائی نہ جاتی ہو تو اس آدمی کو مومن ہی سمجھا جاتا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا ہو لا الہ الا اللہ کہ بھائی میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور کوئی اس کا کام، کوئی عمل، کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کسی چیز کا انکار کرتا ہو شعائر اسلام میں سے، تو اس آدمی کو مومن ہی سمجھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی سے اپنے ہاتھ کو کھینچ رکھو، دور رکھو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کلمہ گو مسلمان کی گریبان کی طرف یا اس کے گلے کی طرف تمہارا ہتھیار اور تمہاری تلوار چلی جائے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے ممانعت کی۔ بلکہ حدیث میں ایک موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی بات آئی، ایک واقعہ ذکر کیا، حالانکہ مشہور صحابی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے، جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جہاد میں ہماری تشکیل کی، گئے وہاں ہماری دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا، آپس میں لڑائی اور جنگ شروع ہو گئی۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر تلواروں کا وار ہو رہا تھا، تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر غالب آ گئے اور تلوار سے ان کا کام تمام کرنے والے تھے کہ اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب جنگ کا موقع ہے، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں، اور پھر اگر یہ تلوار نہ چلائے تو وہ تلوار چلا کر ان کو مار دے، تو انہوں نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، اب مارنا چاہ رہے تھے، تو آگے سے انہوں نے کلمہ پڑھ کر گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اپنے آپ کو گویا کہ اس نے اسلام میں داخل کر دیا کلمہ پڑھ کر۔ لیکن صحابی نے اس موقع پر ان کی گردن اڑا دی۔ واقعہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب صحابہ حاضر ہوئے تو وہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہوا کہ ہم دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے اس طرح ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے، ان کو پر جب وار کرنے لگے تو انہوں نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بھی انہوں نے ان کی گردن اڑا دی۔ تو یہ صحیح ہوا کیا ہوا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسامہ، جب اس نے کہہ دیا تھا زبان سے کہ لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کی گواہی زبان سے وہ دے رہا تھا، تو پھر آپ نے کیوں اس کے اوپر تلوار چلائی؟ پھر آپ نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ پھر ان کی گردن آپ نے کیوں اڑائی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، وہ جو جنگ کا موقع تھا، ہم لڑ رہے تھے، وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا. یعنی گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے مارا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. ترجمہ اردو میں یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ، آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا. جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے. اب اس کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا. تو میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، اس طرح کا آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں میں. دشمن کیا کر رہا ہے اور ہم مسلمان کس کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ آج آپ کے سامنے یہ موضوع کا انتخاب اور یہ ایک دو باتیں بیان کرنے کی جو کوشش کر رہا ہوں یا سوچا، وہ صرف اس لیے کہ باطل قوتیں مسلمانوں کے خلاف کیا صفحہ آرا ہو کر ایک ایک کر کے مسلمانوں کو کر نوالا بنا رہے ہیں. آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، پورا 1 سال مکمل ہو گیا غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر جو بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر جو وہاں کے مسلمانوں کے اوپر قیامت کا منظر ہے. ٹھیک 1 سال ہو گیا اور مسلمان کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کتنی ہزار ہماری مائیں بہنیں دشمن کے جیلوں کے اندر، قید کے اندر، جو وہاں سے آہوزاری اور آہو بھگا کر رہی ہے کہ ہمیں ان دشمنوں کی قید سے رہا کرا، جو ہر روز ہمارے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جو ان کی عصمتیں عزتیں پامال کر رہے ہیں. چاہے کہ مسلمانوں کو دشمن کے خلاف ذہن سازی کی جائے، مسلمانوں کے دل و دماغ میں جہاد کی باتیں پیدا کی جائیں، جہاد کے فضائل بتائے جائیں، یہود و نصارہ کی شرارت کا ذکر کیا جائے، یہود و نصارہ کی بدماشی کا بتایا جائے، یہود و نصارہ کی مسلمانوں سے دشمنی کا بتایا جائے، یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے ساتھ بغض، حسد، عداوت اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو سازشیں ہیں روز اول سے. یہود و نصارہ ابھی سے ہمارے اور آپ کے دشمن نہیں ہیں. یہ تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے یہودیوں کی مکاری، یہودیوں کی عیاری، یہودیوں کی دشمنی، یہودیوں کا بغض، یہودیوں کا حسد، یہودیوں کا عداوت جو اہل ایمان کے ساتھ انہوں نے آج تک کیا ہے، وہ ان کی شرارتیں، ان کی بدماشی، ان کی شیطانی، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ یہ کتنے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، کتنی یہ مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں. غزہ میں 1 سال مکمل ہو گیا ظلم و بربریت کا. اب وہ وہاں سے ذرا نکل کر اور قریب آ گئے دوسرے ملک، اب لبنان پہ بمباری کر رہے ہیں. اور مسلمان، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول میں دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں
کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی پبلک کو، عوام کو، لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائیں. نہیں، بجائے اس کے مسلمان ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف لگا ہوا ہے، دوسرا فرقہ تیسرے فرقے کے، اور مسلمانوں ہی کی اندر جو ہے طاقت کو کمزور کی جا رہی ہے، ان کی کمر توڑی جا رہی ہے، ان کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، افتراق پیدا کیا جا رہا ہے. سخت ترین بلا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابی سے کہ میدان جنگ کے اندر اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، کافر جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کی گردن کیوں اڑائی؟ تو صحابی نے اتنا کہا کہ اللہ کے نبی وہ دل سے نہیں پڑھ رہا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا؟ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت آج میرے خیال میں 1 مہینے سے بیان کی جا رہی ہے، تو اس نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام تو اس فکر میں ہوتے تھے کہ میرا کوئی امتی کفر میں نہ مر جائے، میرا کوئی امتی ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اور آج کے مولوی صاحب کی، آج کے مبلغ صاحب کی، آج کے خطیب صاحب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، دوسری مسجد والے مسلمان نہیں ہیں، ہم فرقے والے مسلمان ہیں، دوسرے فرقے والے مسلمان نہیں ہیں. یہ تعلیمات ہمیں اگر کوئی سکھلا رہا ہے تو میرے دوستوں گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نعوذ باللہ زخمی کر رہا ہے. آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو نعوذ باللہ زخم پہنچا رہا ہے کہ کلمہ گو مسلمان کے بارے میں زبان کوئی کھول رہا ہے اور اس کی طرف کوئی نسبت کرے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور اس کی طرف کوئی نعوذ باللہ کلمہ کفر کی نسبت کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمہ کفر لوٹ کر اس کی طرف آتا ہے اور یہ اس میں جو ہے مبتلا ہو جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک مسئلہ بتائیے، میں اگر جنگ کر رہا ہوں، دشمن کے ساتھ میری لڑائی چل رہی ہے، میں دشمن پہ حملہ کر رہا ہوں، دشمن مجھ پر حملہ کر رہا ہے، اور ایسا ہوا کہ میں نے دشمن کے اوپر حملہ کر کے اس کو زخم دیا، زخم پہنچایا، اور دشمن نے میرے اوپر حملہ کر کے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، اور اب جب میں بدلہ لینے کے لیے اس پر وار کرنا چاہوں اور وہ سامنے سے کلمہ پڑھ لے تو میں اس کو ماروں یا نہ ماروں؟ یہ صحابی نے پوچھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز مت مارنا، اس لیے کہ جو آدمی سچے دل سے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جب تک کہ وہ نعوذ باللہ کسی ایسے شاعر اسلام کا انکار نہ کرے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مت مان. صحابی نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس نے میرے ہاتھ کے اوپر زخم پہنچایا ہے، ہاتھ پر حملہ کیا ہے، میرے بازو پہ حملہ کیا ہے، اب میں پلٹ کر اس پہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، لوں یا نہ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب تم اس کو پلٹ کر جواب نہیں دینا. پھر اللہ کے نبی نے آگے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس پر حملہ کر کے اس کو مار دو گے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو
اگر تم نے اس پر کلمہ پڑھنے کے باوجود حملہ کر کے قتل کر دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حملہ کرنے کی وجہ سے اور اس کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ شخص تمہاری جگہ میں آ جائے گا اور تم اس کی جگہ میں چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح یہ صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیوں تم نے اس کو قتل کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. بار بار اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے مجلس میں افسوس کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کیوں تم نے اس پر حملہ کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. کیوں تم نے اس کے اوپر حملہ کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب بار بار یہ ارشاد فرمایا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ کاش میں اب تک اسلام نہ لایا ہوتا، آج میں اسلام لاتا اور مجھ سے یہ فعل سرزد نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حالانکہ معافی تو اس وقت مل گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تو کیا کرو. تو میرے دوستو یہ آسان کام نہیں ہے. آج جو اس کو آسان سمجھا ہوا ہے، ایک آگ لگ رہی ہے ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ کے یہ کلمہ گو مسلمانوں کے اوپر اور ایک دوسرے کے اوپر یہ سخت ترین گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں اپنے ہاتھ اور زبانوں کو سنبھال کر رکھو، قابو میں رکھو، کسی کو ایذا تکلیف نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے. کسی بھی مسلمان فرقے کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، کوئی اگر آگ لگائے، کوئی اگر نفرتیں پیدا کرے، کوئی اگر تفرقہ پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، تو میرے دوستو ایسی مجالس سے، ایسی محافل سے، ایسے لوگوں سے، ایسی گیدرنگ سے کہو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ بھائی معذرت کے ساتھ میں تو کلمہ گو کو مومن سمجھتا ہوں، مسلمان سمجھتا ہوں، آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دشمن ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. پہلے عراق، پھر شام، پھر افغانستان، پھر غزہ، فلسطین، اب لبنان. تو میرے دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان باطل قوتوں کے مقابلے میں کیا تیاری کی؟ کم سے کم اپنے ذہنوں کو تو تیار رکھیں کہ بھائی ہم سب ایک ہیں، باطل سب ایک ہو چکے ہیں تو ہم کب ایک ہوں گے؟ تو کلمہ جس کے دل میں ہے وہ محترم ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.